یہ باب جو ہے اور اس کے بعد 2-3 باب اور ہیں، ان میں شیخ الاسلام نے شرک اصغر کا ذکر کیا۔ شرک اصغر بعض جملوں کی حد تک ہے، بعض الفاظ کی حد تک یا بعض کلمات کی حد تک جو زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ زبان پر جاری ہوئے ہیں، اکثر لوگ بول جاتے ہیں توجہ کے بغیر، تو توجہ کرنی چاہیے۔ یہ لفظ کی حد تک شرک اصغر ہے، لیکن اگر وہ چیز انسان کے دل میں موجود ہے باعتبار عقیدہ کے، تو پھر وہ جملہ بھی شرک اکبر بن جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، کہ لوگ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو اور پھر ان کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں۔ معنی یہ کہ لوگ جانتے ہیں یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی خلق ہے اور اللہ کی عطا ہے، پھر ان کا انکار کرتے ہیں۔ اس انکار کی کیا صورت ہے؟ انکار کیسے کرتے ہیں؟ یہ 3 معنی خود شیخ الاسلام نے بیان کیے۔ قال مجاہد ما معناه، مجاہد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قول الرجل، ایک شخص کا یوں کہنا کہ ھذا مالی ورثتہ عن آبائی، یہ میرا مال ہے جو مجھے اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں ملا ہے، اپنے باپ سے مجھے ورثے کے طور پہ ملا، میرا مال ہے۔ یہ جملہ شرک اصغر کی حدود کو چھو رہا ہے۔ بات حق ہے، اس کو وراثت سے ملا ہے، مگر اس موقع پر کہے یہ مال اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے، جس کا سبب وراثت ہے، سبب کا خالق اللہ ہے۔ لیکن یہ جملہ، اس کا ظاہر غلط معنی پر منتج ہو سکتا ہے، اور شیخ الاسلام اس جملے کو شرک اصغر قرار دیتا ہے۔ اس کو اللہ کی عطا کہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کی دین اور اس کی عطا ہے۔ اور سبب کیا ہے؟ سبب باپ کی وراثت۔ سبب کیا ہے؟ فلاں کاروبار، یہ میرا مال ہے، اللہ نے عطا فرمایا فلاں کاروبار کے نفع کے طور پر۔ یہ صحیح جملہ ہے، مگر یوں کہنا کہ یہ میرا مال مجھے فلاں کاروبار سے حاصل ہوا، اس جملے میں یعنی ایک خرابی ہے، ایک بڑی دقیق خرابی ہے۔ تو اس قسم کا جملہ شرک اصغر کو پہنچا سکتا ہے۔ وقال عون بن عبداللہ، عون بن عبداللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں، اس کا کیا معنی؟ لولا فلان لم یکن کذا، اگر فلانا ہوتا تو مجھے یہ نہ ملتا، یہ نہ ہوتا، اگر فلانا ہوتا تو میں آج زندہ نہ ہوتا۔ حالانکہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے بچایا، اللہ نے عافیت دی، اور سبب فلاں کو بنایا، وہ سبب اللہ نے عطا فرمایا، اللہ کی دین ہے۔ تو اس طرح یعنی توحید کی معرفت ہونی چاہیے کہ سارے امور میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کی طرف نسبت ہو، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات ایک قاتل آتا ہے آپ کے گھر میں حملہ کرنے کے لیے، اور گھر کے چوکیدار نے اس کو بھگا دیا، اس کا مقابلہ کیا، اس کو مار دیا، تو بات یہی ہے کہ چوکیدار نے آپ کے قاتل کو مارا اور آپ بچ گئے، مگر نسبت اللہ کی طرف کرو کہ اللہ نے یہ سبب دیا، اس کے فضل سے یہ ہوا، اور فلاں کو اللہ نے اس کا سبب بنا دیا۔ بعض اوقات اس قسم کے جملے انسان بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات اس کا معاملہ شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ ابن قتیبہ فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ھذا بشفاعت آلہتنا، میرے پاس جو مال ہے، جو نعمت ہے، یہ ہمارے جو معبود ہیں ان کی سفارش کا نتیجہ۔ ہم نے ان کو پکارا، انہوں نے شفاعت کی اللہ کی طرف، اور اللہ نے عطا فرمایا، نسبت اللہ کی طرف ہے، مگر عقیدہ شفاعت باطلہ کے ساتھ۔ شفاعت باطلہ ہے اللہ کو پکارنا کسی کے واسطے سے، کسی کو شفیع بنا کر، یہ فاسد عقیدہ، باطل عقیدہ ہے۔ تو اس قسم کے جملوں سے گریز کرنا چاہیے۔